بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ کو جانور اچھے لگتے ہیں؟ اور اگر ہم ان کے بارے میں کافی عرصہ بھی مطالعہ کرتے رہیں تو پھر بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ نیا مل ہی جاتا ہے، اور ان کی مختلف حالتوں میں تو ان کو دیکھتے ہوئے تھکتے ہی نہیں ہم۔ یہ بہت ہی کیوٹ لگتے ہیں جب شرارتیں کرتے ہیں۔ ان سے بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں ان کے بچے، تو تیار ہو جائیں زبردست کیوٹنس دیکھنے کے لیے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھانے والے ہیں۔ میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں JM امیزنگ ورلڈ۔ ہپوز۔ ناظرین، دنیا میں اگر سب سے خطرناک جانوروں کی لسٹ تیار کی جائے تو نمبر 1 پر آتا ہے ہپوز، لیکن اگر بات کی جائے نیو بورن ہپوز کی تو معاملہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ بالکل بھی دیوہیکل خطرناک چنگھاڑتے درندے نہیں ہوتے۔ دوستو، ایک ہپوز کی پریگننسی 8 ماہ کی ہوتی ہے۔ اگر ان کی پریگننسی قدرتی ماحول میں ہو تو ہپو کا بچہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا جی ہاں، سمجھ تو گئے ہوں گے، سیدھا پانی میں۔ اس کو اوپر سطح تک آنے کے لیے ساری کی ساری کوشش خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ عام طور پر ایک سنگل بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی 2 بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کی ماں تو بڑی ہی خوش ہوتی ہوگی۔ ایک ہپو کی ماں ان کی زبردست دیکھ بھال کرتی ہے اور ہر طرح کے خطرے کو ان سے دور رکھتی ہے۔ ان کا بچہ آسانی کے ساتھ کسی بھی انجانے کے ساتھ جا کر بھٹک سکتا ہے، خصوصاً نر۔ کبھی کبھی ان کے گروہ میں نروں کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گروہ کا سردار نر بچوں کو قتل کر دیتا ہے۔ 1 سال کے بعد ہپو کا بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ خود ہی کھانا پینا شروع کر دے، اور 5 سال کی عمر میں تو یہ ایک ایڈلٹ مان لیا جاتا ہے۔ بونر بیئرز۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں گوشت کھانے والے وحشی درندوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ جی نہیں، بونر بیئرز نہیں، یہ تو دوسرے نمبر پر ہے، مگر مگرمچھ نمبر 1 پر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی میگنیفیسنٹ جانور ہے۔ یہ بڑے اور بھاری ہوتے ہیں اور ایکسٹریم ماحول میں بھی خود کو بچا سکتے ہیں۔ ان کی ایک اور حیران کر دینے والی بات، یہ اس دنیا کے سب سے بڑے جانور ویل مچھلی کو بھی مار سکتے ہیں، لیکن ان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ بہت ہی نازک، چھوٹا اور کیوٹ ہوتا ہے۔ ان کا بچہ اندھا ہوتا ہے اور صرف 1.25 کلو کا ہوتا ہے۔ ان کی ماں کئی مہینوں تک ان کو لے کر ایک غار میں ہی رہتی ہے، جب تک کہ ان کا بچہ 15 کلو کا نہیں ہو جاتا، اور یہ پورا دن کھیلتا رہتا ہے اور پہلے سے زیادہ فلافی بنتا جاتا ہے، اور یہ سب اس کی ماں کے دودھ کی بدولت ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک بونر بیئر کے بچے کو ایک عام ورلڈ میں پیدا ہوتے دیکھنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن ہم زو میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ واقعی بہت ہی کیوٹ ہے، کاش مجھے بھی ایک مل جائے۔ سنیکس۔ ناظرین، اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سانپوں کا ڈر نمبر 1 پر آتا ہے۔ یہ سانپوں کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ ان کے بچوں کی بات کی جائے تو اکثر اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ کیوٹ ہیں،
قدرت نے ان کو بالکل بھی کیوٹ اور فلافی نہیں بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بہار کا آغاز سانپوں کی میٹنگ کا ہے اور ظاہر ہے کہ سانپوں کے بچے بھی انڈوں سے باہر نکلتے ہیں۔ ایک مادہ سانپ ایک وقت میں 15 سے 20 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 90 سے 100 دنوں میں بچے انڈوں سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت یہ تقریباً 40 سے 60 سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں۔ بلیک مامبا سانپ دنیا کے سب سے خطرناک زہر والا سانپ ہے، جو بڑا ہو کر 3 میٹر سے بھی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ سانپ افریقہ میں کئی لوگوں کو جان سے مار چکا ہے۔ کئی لوگ اس کے بچوں کو بہت ہی کیوٹ مانتے ہیں۔ حیرت ہے نا۔ کینگروز۔ اب باری آتی ہے اس جانور کی جو آسٹریلیا کی پہچان ہے۔ ناظرین، دنیا کے سارے جانوروں، پرندوں، کیڑوں اور مکڑوں سے کینگروز کا برتھ پروسیس سب سے الگ ہے۔ سب نے یہ تو سن ہی رکھا ہوگا کہ یہ اپنے بچوں کو اپنی مخصوص تھیلی میں رکھتے ہیں، لیکن یہ بات صرف چند کو ہی معلوم ہے کہ یہ بچہ وہاں جاتا کیسے ہے۔ ناظرین، کینگروز کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی صرف اور صرف 20 سے 25 ملی میٹر تک۔ یہ سائز دودھ پلانے والے جانوروں میں سب سے زیادہ چھوٹا ہے۔ کینگرو کا بچہ اندھا، بغیر بالوں کے اور بغیر پچھلی ٹانگوں کے ہوتا ہے۔ دیکھیں تو ذرا، یہ تو بالکل بھی کینگرو کے بچوں جیسا نہیں دکھ رہا، لیکن پیدا ہونے کے صرف 5 منٹ بعد ہی کسی نہ کسی طرح یہ اپنی ماں کی تھیلی تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے فوراً بعد ہی یہ 4 میں سے ایک نپل کو منہ سے پکڑ لیتا ہے، اور یوں زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 80 سے 100 دنوں کے بعد یہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی ماں کی تھیلی کو چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے اور خود سے بھاگ دوڑ شروع کر دے۔ اور اس کے بعد دوستو 235 دنوں کے بعد یہ اپنی ماں کی تھیلی کو آخری بار چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سارا دورانیہ کافی حیران کن ہوتا ہے۔ سنیلز۔ کچھ لوگ سنیلز کو ایک پالتو کے طور پر بھی پالتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو ہوٹل میں ڈش بنا کر بھی مزے سے کھاتے ہیں، اور کچھ ان کو دور بھگاتے ہیں تاکہ یہ ان کی فصلوں کو تباہ نہ کر دے۔ لیکن بھلا نیو بورن بیبی سنیلز کیسے دکھتے ہیں؟ دیکھیں تو لگتا ایسا ہے کہ جیسے ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، سلائسی اور چپک جانے والے۔ ان کے اوپر ایک سخت کھول ہوتا ہے، لیکن دوستو یہ سچ نہیں ہے۔ سب سے پہلے سنیلز انڈے دیتی ہے، ایک وقت میں 100 کے قریب۔ اس کے بعد ان انڈوں میں 2 سے 4 ہفتوں میں بچے نکل آتے ہیں، اور ان کی پیدا ہوتے ہی یہ ایک ایسے نظر آتے ہیں جیسے اپنے بڑوں کا ٹرانسپیرنٹ ورژن ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے بڑوں کے بھوت ہیں۔ اس سٹیج پر بھی یہ اپنی دیکھ بھال خود کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں
تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔